عزیزان من، روزہ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رک جاؤ، صرف ان تین چیزوں اور کاموں سے رک جانے کا نام روزہ نہیں، بلکہ روزہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام برے اخلاق اور بد اعمال سے بھی رک جائیں۔ آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے بیتاب ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ٹھنڈے پانی کا جگ اور لذیذ خوشبودار کھانا پاس رکھا ہوا ہے، لیکن آپ ہاتھ بڑھانا تو کجا، آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ رمضان المبارک میں جب حلال چیزیں اپنے رب کے حکم سے ہم نے ترک کر دیں، تو وہ چیزیں جن کو ہمارے رب نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے، وہ چیزیں غیر رمضان میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ چوری، ڈاکہ، رشوت، شراب نوشی، زنا، جھوٹ، دھوکہ، حقوق کی پامالی، بددیانتی، کرپشن وغیرہ ایک مومن کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مومن جس کے سامنے حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ کوئی چیز کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں۔ عزیزان من، جو بندہ روزہ بھی رکھے، جھوٹ بھی بولے، دھوکہ دہی کرے، حقوق پامال کرے، حرام زدگی کرے، حرام کاری کرے، ناجائز منافع خوری کرے، حرام کی کمائی کمائے، ساتھ اس نے روزہ بھی رکھا ہو، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی ہے۔ بخاری شریف 1903 نمبر حدیث مبارکہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اگر وہ روزے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی بھی کوئی حاجت نہیں۔